اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 3A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورہ فاتحہ کی دو آیات۔ اس کے علاوہ ہم گرامر میں کچھ مزید نئے الفاظ لیں گے اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ سیکھیں گے ہم، جو قرآن کریم میں تقریباً 3451 دفعہ ہیں۔ سبق نمبر 3 کے اختتام تک ہمارے یہ الفاظ جو ہیں یہ 33 ہو جائیں گے، جو قرآن کریم میں 12,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن کی ریسائٹیشن لیتے ہیں سب سے پہلے، آیت نمبر 5 تک، جو جہاں تک آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کی آیات ہیں مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے ہم ترتیب کے حساب سے پہلے رننگ ٹرانسلیشن کریں گے، پھر لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر اسباق دیکھیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک مالک جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں جیسے گھر کا مالک یا مکان کا مالک یا دکان کا مالک، گاڑی کا مالک، تو یہ بھی وہی مالک ہے۔ اس سے ملتے جلتے دو الفاظ اور آتے ہیں قرآن کریم میں۔ ایک الفاظ آتا ہے مالک اور ایک الفاظ آتا ہے ملک۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو کیا فرق ہے؟ میم کے اوپر کھڑی زبر ہوگی یا میم کے ساتھ الف ہوگا تو یہ مالک ہے، جو کہ ہم اردو میں بھی مالک استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ آنر۔ اچھا، اگر میم کے اوپر زبر ہوگی اور باقی اسی طرح ہی ہوگا، کھڑی زبر کی بجائے صرف زبر ہوگی یا الف نہیں ہوگا، یعنی کہ میم زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالک کی، تو یہ سورہ ناس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں مالک الناس، تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا بادشاہ۔ تو اگر کھڑی زبر ہوگی تو مالک ہوگا، یا الف یا کھڑی زبر سیم چیز ہے، تو کھڑی زبر ہوگی تو مالک ہوگا، جس کا مطلب ہے مالک، یعنی کہ مالک، آنر۔ اچھا، میم زبر، صرف زبر ہوگی اگر، تو اس کا مطلب ہوگا بادشاہ، اور اگر میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر بھی زبر ہوگی تو ملک بنے گا۔ ملک کا مطلب ہے فرشتہ۔ تو یہ آگے آئیں گے ہم لوگ، اس وقت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال بس اتنا یاد رکھیے کہ اس مالک کا مطلب ہے اس مالک۔ یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے دن، ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، تو اس لیے ہمارے لیے یہ نیا لفظ نہیں ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یوم کا مطلب ہے دن، اور اس کی جمع ہے ایام، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اچھا، الدین، دین کے دو مطلب ہیں، ایک ہے بدلہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک ہے زندگی کا نظام، یعنی کہ دین اسلام۔ تو جب یہ کسی ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے دن کے ساتھ جب استعمال ہو رہا ہے، تو یہ زندگی کا نظام کا دن نہیں ہو سکتا، زندگی کا نظام تو ظاہر ہے پوری زندگی پہ محیط ہے۔ تو یہاں پہ جب دن کے ساتھ اس کا ذکر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بدلے کا دن، تو یہاں پہ اس کا مطلب بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اچھا، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب یہاں سے ہم کیا مطلب، سبق کیا لے سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے؟ جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی اس دن ہر چیز کا مالک ہوگا۔ مالک آج بھی وہی ہے، لیکن آج اس نے امتحان کے لیے ہم لوگوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اور اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
اس دن کوئی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن زبان نہیں کھول سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہوگی. تو قیامت کا دن، یوم الدین جو ہے نا وہ قیامت کا دن ہے. تو قیامت کا دن کی ہولناکی کا کو یاد کرنا چاہیے ہمیں. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک ہوگا. اس دن ہر آدمی اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن بھائیوں سے، باپ کو، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا. بس ہر اس دن ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا. تو امید یہ رکھنی چاہیے. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے نیکیاں کم ہو رہی ہوں اور وہ میرے سے نیکیاں مانگ لے، یا کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو، اسے وہ زیادتی یاد آ جائے اور وہ میرے سے اس زیادتی کا بدلہ مانگے. تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے اور ساتھ میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. اور ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ سے ہمیں سزا نہ مل جائے. تو یہاں سے ہم عادت نمبر 7 لیتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام آخرت کے دن کو سامنے رکھ کر کیا جائے، اور اس دن کی تیاری میں کرنے میں بالکل بھی وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر لمحے اس دن کی تیاری کی جائے، تاکہ اس دن ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ ڈر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سزا نہ مل جائے، بلکہ ہم اتنے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو جزا دے. تو اس تصور اور احساس، قیامت والے دن کے تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھنا چاہیے کہ مالک یوم الدین، جو مالک ہوگا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا. اگلی آیت ہے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی ٹرانسلیشن ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. لفظ بلفظ ترجمے میں دیکھیں تو ایاکا، اصل جو لفظ ہے وہ ہے کا مطلب ہے تیرا. تو یہ ابھی ہم آج جو ہم گرامر میں سبق پڑھنا ہے جو ہم نے، اس میں ہم بھی اس کو پڑھ لیں گے. تو کا جو ہے وہ اکیلا نہیں آ سکتا، جملے کے شروع میں نہیں آ سکتا. تو جملے کے شروع میں چونکہ یہاں پہ لانا تھا تو اس لیے اس کے ساتھ یا لفظ کو ایڈ کیا. ایسے سمجھے جیسے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جملہ شروع نہیں ہو سکتا، تو اس جملے کے شروع کرنے کے لیے کچھ ایک لفظ ٹکڑا ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو ای کا بالکل ایسے ہی ہے. تو ای کا مطلب ہو گیا تیری ہی. اچھا، نعبدو، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کچھ، جیسے عبادت، معبود، عابد. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عبادت کرنا، عابد، معبود. تو نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے اچھا، عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے وہ مراد ہے وہ ساری چیزیں جو کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے. تو کس کس چیز کا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. پھر دعوت دینے کا حکم دیا، تبلیغ کرنے کا حکم دیا، نصیحت کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے روکنے کا حکم دیا، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو ہم کہتے ہیں. پھر جہاد کا حکم دیا، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا. پھر علم حاصل کرنے کا حکم دیا، کمانے کا حکم دیا، دوسروں کی خدمت کرنے کا حکم دیا. تو یہ ساری چیزیں عبادات ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، نیت ہو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے کی. آگے وا ایا کا، وا کا مطلب ہے اور، ایا کا مطلب پھر تیری ہی یا تجھ سے ہی. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر الفاظ کے شروع میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آ جاتے ہیں، جیسے واو کے اوپر زبر ہو تو وا، اس کا مطلب ہے اور. کے اوپر زبر آ گئی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کیا، پس. اور حمزہ کے اوپر جب زبر شروع میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کیا. تو اسی طرح یہ چھوٹے ٹکڑے ہیں. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی نستعین. نستعین اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں تعاون. یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے تھوڑا اور، ایک اور اردو کا تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، استعانت سے.
تو نستعین اور استعانت یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، تو ہم اردو سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، کسی سے مدد لینا، تو نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں تو نعبدو اور نستعین کے شروع میں نون ہے، تو یہ جو نون ہے یہ ہم جب پڑھیں گے کہ جب یہ کسی فعل کے شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو نا مطلب ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ کا مطلب ہے تیرا، تو اسی طرح ایا کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایا کا تیری، نستعین تو مدد ہم مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں ان کو حلال جاننا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں ان کو حرام جاننا اور ان سے بچنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے یہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا۔ اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ جو پانچ جن کو ستون کہتے ہیں، اسلام کے ستون ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، برے کاموں سے روکنا، یہ پہلا کام ہے جو کہ ان پانچ احکامات کے بعد چھٹا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اس کے بعد علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ وہ جنرل کام ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم دی۔ اب ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم ایسی عبادت کر سکیں جو اللہ کو پسند ہو، آ جائے، اور پھر اللہ اس عبادت کو قبول کر لے۔ تو عادت نمبر 8 یہاں سے ہم نکالیں گے کہ ہر کام میں عبادت کی نیت کریں۔ تو ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ عادت نمبر 8۔ عادت نمبر 8 ہم نے نکالی ایاک نعبد سے، کہ عبادت جب کریں گے تو ہر کام میں عبادت کا پہلو سامنے رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے ہم عادت نمبر 9 نکالیں گے، وہ یہ کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے کے نبیوں نے کیسے مدد مانگی؟ قرآن کریم میں مختلف دعائیں مذکور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث مبارکہ میں بہت ساری دعائیں مذکور ہیں، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنا، اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ دعائیں جو ہیں یہ ہم قرآن کا یہ جو کورس ہے اس میں بھی سیکھیں گے، سیکھ بھی رہے ہیں، ابھی آگے کچھ دعائیں مزید بھی آئیں گی۔ سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے بیسیکلی، تو آگے مزید کچھ دعائیں بھی آئیں گے جو ہم سیکھیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی ہمیں تعلیم دی۔ اور اس کے علاوہ جب اگلے جو قرآن کورسز ہیں ان میں بھی قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں سیکھیں گے کہ ہر آیت میں سے کس طرح ہم اپنے لیے دعا نکال سکتے ہیں۔ ہر آیت کا جو بھی ترجمہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی چیز مانگ سکتے ہیں، کسی چیز سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ہر آیت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، ہم اس آیت کی تلاوت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم تصور اور احساس کے ساتھ جب یہ پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو جس وقت ہم یہ آیات پڑھی کی تلاوت کریں تو اگر ہمیں مفہوم پتہ ہوگا تو ہم وہ مطلب بھی ساتھ ساتھ ذہن میں لائیں، عربی پڑھتے ہوئے مطلب ساتھ ساتھ ذہن میں لائیں، اور یہ جو سارے اسباق ہیں ان ساروں کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ مؤثر ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے کورس کا ایک
آبجیکٹو تھا کہ ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائے اور نماز مؤثر ہو جائے. تو اگر یہ چیزیں ہم سامنے رکھیں گے تو ہم نماز جو ہے وہ ہماری اور زیادہ افیکٹو ہو جائے گی اور نماز پڑھنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا. پاکٹ بک میں اس ہفتے کا کام ہے کہ یہ دو اسباق جو ہم نے پڑھے، ایک کل اور ایک آج، اس کے جو الفاظ ہیں ان کی ووکیبلری کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد گرامر پڑھیں گے، کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3B، جس میں ہم گرامر کے ذریعے قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم کچھ مزید گرامر کا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم ریوائز کرتے ہیں. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے، سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. اچھا، ہم نے جو سب سے پہلا سبق تھا اس میں ہم نے ضمائر پڑھے تھے. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ لٹریچر یا جب آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو آپ کسی کا نام لکھتے ہیں، اور کسی چیز کے کسی کے بارے میں جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بار بار اس کا نام نہیں استعمال کرتے، بلکہ اس کی جگہ ایک ضمیر استعمال کرتے ہیں جو کہ اسم ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. تو ہم نے اس میں عربی میں ہم نے پڑھے تھے کہ ہوا کا مطلب ہے وہ، پھر ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. تو یہ 6 ہم نے پڑھے تھے. آج کا سبق جو ہے وہ ہے ہمارا اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ ٹکڑے ہیں. تو یہ بھی ضمائر ہیں لیکن یہ کسی چیز کی پوزیشن شو کرتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا. تو آج ہم یہ ٹکڑے پڑھیں گے. تو یہ جو ضمائر ہیں یہ چونکہ سیپریٹ آتے ہیں، یہ سیپریٹ آتے ہیں، کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ یا ڈسکنیکٹڈ پروناؤنس. اور یہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ یا کنیکٹڈ ناؤنس. تو یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں ہو، پہلے ہم نے پڑھا تھا ہووا، تو اب ہووا کی جگہ ہوگا ہو کا مطلب ہے اس کا. پھر ہے ہم کا مطلب ہے ان سب کا. ٹھیک ہے، ہووا کی جگہ آ گیا ہو، اور ہم کی جگہ رہا ہم. ٹھیک ہے، ہو، ہم. پھر انتا کی جگہ آ گیا کا مطلب ہے آپ کا، اور انا کی جگہ آ گیا یہ کا مطلب ہے میرا. اس کے بعد انتم کی جگہ آ گیا کم، یعنی کہ آپ سب کا، اور نحنو کی جگہ آ گیا نا، یعنی ہمارا. تو ان کو ہم نے اس طرح پڑھا تھا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ان کو ہم پڑھیں گے وہی سیم اشارے ہوں گے، ہم، ہم، کا، یہ، کم، نا. نہ. ٹھیک. اب سارے لوگ اپنا مائکس اپنے آن کریں اور ہم لوگ سارے مل کے پڑھتے ہیں. آن کر لیے ساروں نے مائک؟ تو سب سے پہلے ہم جو پرانے والے ناؤنس تھے جو کہ ڈیٹیچڈ ناؤنز ہیں یا انڈیپینڈنٹ ناؤنز ہیں، ان کو پہلے پڑھتے ہیں. ان کو پڑھیں میرے ساتھ. سوری، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. تو یہ تو وہ ہیں جو ہم یاد کر چکے ہیں آلریڈی. تو آج کا جو نیا سبق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا،
کم آپ سب کا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. نا ہمارا. ٹھیک ہے، اشارے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں نا، تو اشارے کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں اس کی اردو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ہم صرف عربی پڑھیں گے. ہو، ہم، ان سب کا، کا، آپ کا، یی، قمنا آپ کا، کم، نا. کم آپ سب کا، ہو، ہم، نا ہمارا، نا ہمارا. ہو، ہم، کا، ہم یی، کا، کم، یہ نا. کمنا. ہو، ہم، اس کا ان سب کا، ہو، ہم ہم، ان سب کا، کا، یی، کا، یہ کم، نا. کمنا. ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑے جو ہے نا، یہ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. جی سر. تو مثال کے طور پہ یہ سورہ کہف کی آیات ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں. اب دیہی میں ہو آیا ہے، پھر لہو میں ہو آیا ہے، پھر من لدن ہو میں ہو آیا ہے، پھر لہم میں ہم آیا ہے. تو اس طرح یہ قرآن کریم کی ہر 70 میں آپ کو ایک دفعہ ملتے ہیں. تقریباً 10,000 سے زائد دفعہ ان ضمائر کا استعمال ہوا. تو آگے اب ہم ان کو سیکھیں گے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا گیا قرآن کریم. تو ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین میں رب. رب جو ہے یہ ایک اسم ہے. ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا. تو جب جو بھی اسم ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے آخر میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ تنوین ہوتی ہے. تو رب کے اوپر جب تنوین ہوگی تو رب بن بنے گا. اب رب کو جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کچھ اس طرح بنیں گے. تو اب آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ ٹکڑے کیا ہیں بیسیکلی. تو ہم اشاروں کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے. رب ہو، اس کا رب. اس کا رب. رب ہم، ان سب کا رب. رب ربو کا، آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربکم، آپ سب کا رب. ربنا، ہم سب کا رب. ربو کا ہم سب کا ٹھیک ہے. رب ہو، اس کا رب. رب. رب ہم، ان سب کا رب. رب ربو کا، آپ کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربی میرا رب. ربکم، آپ سب کا رب. ربکم آپ سب کا ربنا، رب. ہم سب کا رب. ربنا ہم سب کا رب. اچھا، اس میں آپ اگر نوٹ کریں تو جو ٹی پی آئی کے ذریعے ہم بول نہیں رہے، لیکن ٹی پی آئی کے ذریعے جو اشارہ کر رہے ہیں وہ رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ضمائر سارے مذکر کے لیے ہیں. تو مؤنث کے لیے ضمائر فرق ہیں، وہ ہم آگے کسی اور لیسن میں جا کے پڑھیں گے. تو اب ہمیں عربی کی ضرورت نہیں، اب ہم صرف اشاروں اردو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں، اب ہم صرف اشاروں کے ساتھ عربی پڑھتے ہیں. ربہو، ربہم. ربو کا، ربی. ربکم، ربنا. ربہو، ربہم. ربو کا، ربی. ربکم، ربنا. ربنا. ربہو، ربہم. ربکم ربو کا، ربی. ربکم، ربنا. ربکم رب. اچھا، قرآن کریم میں کئی دفعہ تھوڑی بولنے میں آسانی کے لیے رب ہو کی جگہ ربی ہی بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا، یہ وہی رب ہو ہے جس کو مختلف جگہوں پہ بولنے میں آسانی کے لیے ربی ہی لکھا گیا ہے. اسی طرح کئی جگہوں پہ آپ کو رب ہم کی بجائے ربی ہم ملے گا. تو یہ بھی سیم ہے، رب ہم ہو یا ربی ہم ہو،
سیم ضمیر ہے اور سیم اس سے پہلے ناؤن ہے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل سیم چیز ہے۔ تو اب ہم عربی بول چال میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا کہ من کی ہم نے مثال پڑھی تھی ایک، تو ہم نے اس وقت من بھی ربک، بات کیا تھا کہ یہ قبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ ہے من ربو کا، تو وہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے، تو ہم اسی من کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ضمائر سیکھیں گے۔ تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جب غیر حاضر کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ہو یا ہم کی بات ہوتی ہے، ہوا یا ہم تھا پہلے اور اب ہو بھی ایڈ ہو گیا، ہو یا ہم کی بات ہوتی ہے تو جواب ہو یا ہم سے ہی آئے گا۔ تو اگر سوال پوچھا جائے من ربو ہو، اس کا رب کون ہے، تو جواب ہوگا رب اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ اور سوال پوچھا جائے من رب ہم، ان سب کا رب کون ہے، تو ربهم الله ربهم اللہ، ربهم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے۔ تو من رب ہو، ربه الله من رب ہم، ربهم ربهم الله اللہ، رب اللہ۔ ربهم اللہ، اب جب ہم آپ کی اور میری بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ضمائر چینج ہوتی ہیں۔ جب سوال پوچھا جائے گا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، تو جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ربی ہے۔ اللہ، اللہ، جب سوال پوچھا جائے گا من ربکم، آپ سب کا رب کون ہے، ربنا تو اللہ، جواب آئے گا ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ تو میں سوال ربنا پوچھتا ہوں، اب اللہ، جواب دیں۔ من ربو کا، ربي الله ربی اللہ۔ ربی من اللہ، ربکم، ربنا الله ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ الحمدللہ۔ تو اسی طرح ایک اور اسم دین ہم نے پڑھا تھا، آج بھی پڑھا ہے۔ تو اس دین کو جب ہم انہی ضمائر کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح بنیں گے، دینہو، اس کا دین، دین کا دین، دینہم، ان سب کا دینہم دین، ان سب کا ان دین، سب کا دین، دینو کا، آپ دین کا کا دین، آپ کا دین، آپ کا دین، دینی، میرا دین، دین میرا 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 دین، دین، دینکم، آپ سب کا دین، دینکم آپ آپ سب کا سب کا دین، دین، دیننا، ہمارا دین، ہم سب دیننا کا دین۔ ہمارا دین۔ ہم سب کا دین، تو ایک دفعہ پھر پڑھیں، دینہو، اس کا دین، دینہم اس کا دین، دینہم، ان سب کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینہم ان سب کا دینو کا، دین، آپ کا دین، دین کا آپ کا دین دین، کا آپ کا دینی، دین، میرا دین، دینی میرا دین، دینی میرا دینو دین، کا، دینکم، آپ سب کا دین، دینکم آپ دیننا، سب کا آپ دین، سب کا ہم سب دین، کا دین۔ دیننا ہمارا دین، دیننا ہم ہم سب کا سب کا دین۔ دین۔ تو اب ہمیں عربی صرف ہم پڑھ سکتے ہیں اشاروں کے ساتھ، تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا، اردو ٹرانسلیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوبارہ پڑھیں، دینہو، دینہم، دینو دینو کا، دینی، دینو کا دینی، دینکم، دیننا، دینکم دینکم دیننا، دیننا، دینہو، دینہم، دینہم دینہم دینو کا، دینی، دینکا دینی، دینکم، دیننا، دینکم دیننا، دینہو، دینہم، دینہو دینہم دینو کا، دینی، کا دینی، دینکم، دیننا۔ دینکم دیننا۔ الحمدللہ۔ اور قبر کا جو دوسرا سوال ہے وہ کیا ہوگا، ما دینو کا، دینو کا، تو ہم ماں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ماں کا مطلب ہے کیا، اور قرآن کریم میں یہ لفظ ماں جو ہے یہ 2154 دفعہ آیا ہے۔ قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صفحے میں 3 یا 3 سے زائد دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سوال پوچھا جائے گا ما دینو کا قبر پہ، تو اس کا جواب کیا ہوگا، ما دینو کا، دینی الاسلام۔ تو کا جواب ہمیشہ یا سے آتا ہے، بس یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں پہ یاد رکھیں۔ تو سوال ہوگا ما دینہو، اس کا دین کیا ہے، تو جواب ہوگا دینہ دینہ الاسلام، دینہ الاسلام، الاسلام، اس کا دین اسلام ہے۔ ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے، دینہم دینہم الاسلام، الاسلام، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے، دینی دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ الاسلام، ما دینکم، آپ سب کا دین کیا ہے، دین دین الاسلام۔ الاسلام، تو ایک دفعہ پھر میں سوال پڑھتا ہوں، اب جواب پڑھیں، ما دینہو، دینہ دینہ الاسلام، ما الاسلام، دینہم،
دینہم دینہم الاسلام ما دینکا دین الاسلام ما الاسلام دینکم. دیننا الاسلام الاسلام. الحمدللہ. تو اس طرح یہ چھ ٹکڑے بہت اہم ہیں. تو اب ہمارے پاس آگے 5 دن ہیں. 5 دنوں میں انشاءاللہ ہم نے یہ 6 ٹکڑے بھی یاد کرنے ہیں. تو یہ 6 ٹکڑے کیا ہیں؟ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. جس طرح پہلے پڑھے تھے ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اسی طرح یہ ہیں ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. الحمدللہ. اچھا، پھر یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو 6 ٹکڑے ہیں، ان 6 ٹکڑوں کو آپ مختلف جو ناؤنز ہیں، کوئی بھی جو بھی ناؤن ہیں ان کی آپ عربی دیکھیں اور ان کے ساتھ جوڑ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھے، لیکن آپ بنا سکتے ہیں کہ کتاب ہو، کتاب ہم، کتاب کا، کتابی، کتابکم، کتابنا. کلم ہو، کلم ہم، کلم کا، کلمی، کلمکم، کلمنا. سات، سات کہتے ہیں گھڑی کو. تو سات ہم اردو میں بھی جس طرح استعمال کرتے ہیں سات، تو ساعتہ، ساعتہم، ساعتکا، ساعتی، ساعتکم، ساعتنا. اسی طرح جوال موبائل کو کہتے ہیں، تو جوال ہو، جوالہم، جوالکا، جوالی، جوال جوالکم، جوالنا. تو اس طرح مختلف جو ناؤنس ہیں ان ناؤنس کے ساتھ اس کو جوڑے کے استعمال کریں. اور ایک اور جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم روز پڑھتے ہیں، تو اس دفعہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ نے ان ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. جو بھی آپ کا تلاوت ڈیلی جو تلاوت کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے ان ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہی یہ آن ایوریج 1 ٹکڑا پر لائن آتے ہیں. تو یہ پھر آپ لوگوں نے انشاءاللہ شیئر کرنا ہے گروپ کے اوپر. تو نقطہ تعلیم سبق ختم ہو گیا. نقطہ تعلیم آج کا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ہم نے پڑھا کہ 10,000 کروڑ خلیے ہیں، اور ان سارے خلیوں کی میں سے ہر خلیے کی 20,000 برانچز ہیں، اور ہر برانچ جو ہے وہ 500 پر سیکنڈ کے حساب سے کنیکٹ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ جو کنیکٹ کرتی ہے یہ بیسیکلی بجلی کی ایک لہر ہوتی ہے. تو انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں امپلس، لیکن ہم اردو میں اس کو کہیں گے کہ بجلی چمکتی ہے. تو ہمارے دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہمارے دماغ ایسے نہیں کام کرتا کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم نے کھانا کھایا ہے تو وہ ایک خلیے میں محفوظ ہو گیا. اور تو اس طرح 10,000، اگر 10,000 کروڑ خلیے ہیں تو 10,000 کروڑ ہم چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ خلیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ لیتے ہیں فیل. فیل کا مطلب ہے ہاتھی. اب آپ جتنے زیادہ نیورونز کو اس لفظ کو سیکھنے میں استعمال کریں گے اتنا آپ کو آسانی سے یہ یاد ہوگا اور اتنا آپ کو یہ فائدہ دے گا. کیسے؟ سب سے پہلے مثال کے طور پہ ایک کانٹیکسٹ، کسی بات کا کانٹیکسٹ بتایا جاتا ہے تو وہ دماغ کا ایک حصہ ہے جس میں وہ کانٹیکسٹ کے طور پہ سیو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ساؤنڈ سنائی جاتی ہے تو ایک اور دماغ کا حصہ ہے جس میں اس چیز کی ساؤنڈ محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ انٹر لنک ہو جاتی ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں نے یہ ساؤنڈ سنی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی بندہ پروناؤنس کرتا ہے آپ کے سامنے تو آپ اس کی جو آواز ہے وہ سنتے ہیں، اس کی پروناؤنس کرنے کی آواز کو سنتے ہیں. تو ڈفرینٹ پروناؤنسیشنز ہوتی ہیں، ان ڈفرینٹ پروناؤنسیشنز کو سنتے ہیں اور ان ساری پروناؤنسیشنز کو اسی کانٹیکسٹ یا اس ساؤنڈ کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو وہ اسپیلنگ بتائے جاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں. جب آپ کسی جگہ پہ لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کاپی میں لکھتے ہیں آپ، تو آپ وہ جو اسپیلنگ لکھتے ہیں ہاتھ کے ساتھ تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اسپیلنگ میں کون کون سے ورڈز ہیں، تو یہ ایک اور جگہ پہ سیو ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کو اس کی شیپ بتا دی جائے، یعنی کہ بتا دیا جائے کہ ہاتھی ہے جی، وہ بڑا سا جانور ہوتا ہے، اس کے 4 بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، 2 بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایک لمبی سی ناک ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے. تو یہ جو شیپ ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں کسی جگہ جا کے سٹور ہو جائے گی اور وہ بھی لنک ہو جائے گی اسی چیز کے ساتھ. اس کے بعد اگر آپ کی کوئی ایموشنز جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، یعنی بچپن میں کبھی آپ زو گئے اور وہاں پہ آپ نے ہاتھی دیکھا تو اس کے ساتھ ایک آپ کی کوئی یاد
میموری ہے. تو وہ جب ایموشنز آپ انٹر لنک کرتے ہیں تو ایک اور دماغ کا حصہ جو ہے وہ اس سارے چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کو کوئی سٹوری بتا دی جائے، جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ بتا دیا جائے، ابراہ والا، تو وہ سٹوری جو ہے وہ بھی آپ کو وہ لفظ یاد رکھنے میں مدد دے گی. تو جب بھی اس لفظ کا ذکر ہوگا تو آپ کو وہ سٹوری یاد آ جائے گی. تو یہ بھی دماغ کا ایک اور حصہ ہے جو کہ اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کو کوئی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کی اسمیل تو خیر نہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سے آپ گزریں اور کسی چیز کی کوئی خوشبو آئے تو آپ کو فوراً کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. کچھ خوشبوؤں کے ساتھ کوئی چیز اٹیچڈ ہوتی ہے. جیسے گاؤں کی کوئی خوشبو آئے تو آپ کو اپنا گاؤں یاد آ جائے گا، یا بارش گری ہو زمین کے اوپر تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح اسمیل کی جو سینسیشن ہے، جب وہ کوئی چیز آپ اسمیل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اور پکچر جو ہے وہ 1000 ورڈز کی ورتھ کے برابر ہوتی ہے. تو اگر آپ کو تصویر دکھا دی جائے کہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو کہ دماغ میں آپ کے ایڈ ہو جائے گی کہ یہ جب بھی چیز سامنے آئے گی یا جب بھی ہاتھی بولا جائے گا تو آپ کے سامنے یہ پکچر آ جائے گی. اور اگر آپ کو ویڈیو دکھا دی جائے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جی اور ایسا چلتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کی میموری کے آپ کے دماغ کے خلیے جو ہیں وہ کچھ اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں مل کے آپ ایک لفظ یاد کر رہے ہیں. تو یہ سارے نیورانز مختلف جگہوں پہ لوکیٹڈ ہیں برین کے، اور یہ سارے نیورانز مل کے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے. اب بیسکلی میں یہ ساری بات جو ہے یہ کنٹیکسٹ بنا رہے ہیں ہم لوگ کس چیز کے لیے، کہ یہ جو کورس میں ہم آپ کو ہوم ورک دے رہے ہیں یا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا کوئز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہ جو آپ کو چیزیں سنائی جاتی ہیں، جو پریزنٹیشن دکھائی جاتی ہے، جو بولا جاتا ہے اشاروں کے ساتھ، جو آپ سے اشارے کروائے جاتے ہیں اور بار بار بولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو مختلف جگہوں پہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرایا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ قرآن جب پڑھیں تو یہ چیزیں ڈھونڈیں اس کے اندر، پھر ووکیبلری کارڈ آپ دیکھیں اور اس میں یہ چیزیں دیکھیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے نیورونز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جس وقت یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے یہ سارے نیورونز بول اٹھیں کہ یہ لفظ ہم نے پڑھا ہو. انشاءاللہ ہوگا ایسا. تو اس کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوا آج کا. الحمدللہ سبق نمبر 3 کے اختتام پر ہم نے 33 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 12,000 سے زائد دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ ہم 3 اسباق میں ہی ہم نے تقریباً کچھ 15%، 15 سے تھوڑا سا کم، 15% سے تھوڑا 12% کے قریب قرآن کریم کے الفاظ سیکھ لیے الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے. تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ 5 منٹ قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھنا ہے اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھنا ہے. 2 پڑھنے کے، ایک جو بک ہے آپ کے پاس اس میں سے پڑھنا ہے، اس سبق کو پڑھنا ہے، یہ الفاظ یاد کرنے ہیں جو آج ٹکڑے ہم نے پڑھے، اور دوسرا ووکیبلری کارڈ سے آپ نے آج تک کا سبق نمبر 3 تک کے جو الفاظ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سبق بہ سبق الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھیں بار بار تاکہ وہ یاد رہیں. اس کے بعد ایک اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا، MP3 پہ سنیں یا یوٹیوب کے اوپر سن سکتے ہیں. اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں جو مختلف صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کرنا، اور اس تلاوت میں ان الفاظ کو ڈھونڈنا جو کہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. 2 دعائیں، ایک اپنے لیے رب زدنی علم، آئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور دوسری اپنے ساتھیوں کے لیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ کے اوپر ہم بہت ایمفیسائز کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور ٹیچر بنیے. تو اس سبق میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے تو بہت آسان ہے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دوسرا ہم نے یہ سیکھا ہو ہم کا ہی کم نا، بس یہ سیکھا ہم نے. تو یہ اپنے ساتھ جو ارد گرد آپ کے لوگ ہیں ان کو سکھائیں. جب آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا ریٹین ہوگا انشاءاللہ. اور بعد میں ظاہرہ ٹیچر بھی بنیں گے، تو ٹیچر بننا چاہیں تو اس کے لیے ٹریننگ بھی ملے گی.
تو پھر آپ بھی پڑھا سکتے ہیں باقیوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔